تو جیسے ہی تحریک لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کرا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک کے خلاف خندقیں کھودنا یاد ہے، پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ اور کیا سیاست کے لیے لاشیں چاہیے، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین کرام، اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر مذہبی اور سیاسی جماعت کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ پرامن پروٹیسٹ کرے اور حکومت وقت طاقت کا استعمال کر کے ان کو روک نہیں سکتی، اور یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے۔ مگر ناظرین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی 2021 کی بات ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے صرف یہ اعلان کیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرے گی، تو جیسے ہی تحریک لبیک کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر عمران خان صاحب نے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کو گرفتار کرا دیا تھا، اور اس کے بعد شیخ رشید اور فواد چودھری آئے روز پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک پاکستان اور اس کے کارکنوں کو یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر تحریک لبیک کے لوگوں نے اسلام آباد آنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے خلاف تاریخ کی بدترین شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان کے ہزاروں لوگ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، خندقیں کھودی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تاکہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے لوگ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 2021 میں جو کچھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، تو آج وہی کچھ نون لیگ کی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی ڈی چوک میں ایک بڑا پروٹیسٹ کرے گی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا یہ بھی بیان سامنے آیا تھا کہ چاہے 2 دن لگ جائیں مگر ہر حالت میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا کہ کسی صورت میں بھی پی ٹی آئی کو ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حکومت کی جانب سے یہ بھی موقف سامنے آیا کہ 4 اکتوبر کے بعد بہت سے بیرونی مہمان بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو لہٰذا پی ٹی آئی اپنے پروٹیسٹ کو کینسل کر دے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، کل مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے یہ درخواست کی کہ پی ٹی آئی اپنے پروٹیسٹ کو چند دنوں کے لیے آگے لے جائے کیونکہ بہت سے مہمان پاکستان آنے والے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہر صورت میں 4 اکتوبر کو پروٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کل ناظرین کرام، فیصل واڈا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اپنی سیاست کے لیے لاشیں چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر کے حالات کو خراب کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد فیصل واڈا صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی کو بھی حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر ناظرین کرام، اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی ایک پریس ٹاک کی، اور وہاں پر بات کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈی چوک میں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پولیس نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکا جائے گا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جس طرح شیخ رشید صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تحریک لبیک کے لوگ اسلام آباد میں آئیں گے تو ان کے خلاف
طاقت کا استعمال کیا جائے گا، تو کل اسی طرح محسن نقوی صاحب نے بھی یہی بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈی چوک میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس کے بعد ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب فیصل واڈا صاحب یا محسن نقوی صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ کس کا پیغام ہوتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، پورے اسلام آباد میں کنٹینرز کو لگا دیا گیا تاکہ تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک میں داخل نہ ہو سکے۔ تو ناظرین کرام، رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ آج باہر آئے اور انہوں نے ڈی چوک جانے کی کوشش کی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے ان پر شیلنگ کی گئی تاکہ ان کا راستہ روکا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، شیلنگ کے باوجود تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ڈی چوک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب آج ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں یا ہمیشہ کی طرح علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ پیچھے سے ہی واپس چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، اہم بات یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کی حکومت میں خندقیں کھود کر تحریک لبیک پاکستان کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی، آج اسی طرح نون لیگ کی حکومت نے بھی خندقیں کھود کر پی ٹی آئی کے لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اپنی حکومت میں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو کچھ تحریک لبیک کے خلاف حربے استعمال کرتی رہی ہے، آج وہی حربے نون لیگ کی حکومت ان کے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو اسی لیے سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے لوگ پرانی ویڈیوز شیئر کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آج جب پولیس تم پر شیلنگ کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب عمران خان کی حکومت میں یہی پولیس تحریک لبیک کے لوگوں پر شیلنگ کر رہی تھی تو اس وقت آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب ناظرین کرام، آج یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، خندقیں کھودی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ پورے شہر کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تاکہ تحریک لبیک پاکستان اور اس کے لوگ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، 2021 میں جو کچھ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے کیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے، تو آج وہی کچھ نون لیگ کی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف کر رہی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، اپنی حکومت میں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو کچھ تحریک لبیک کے خلاف حربے استعمال کرتی رہی ہے، آج وہی حربے نون لیگ کی حکومت ان کے اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ تو اسی لیے سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے لوگ پرانی ویڈیوز شیئر کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آج جب پولیس تم پر شیلنگ کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب عمران خان کی حکومت میں یہی پولیس تحریک لبیک کے لوگوں پر شیلنگ کر رہی تھی تو اس وقت آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔